بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، تمام عالم اسلام کو میری طرف سے ماہ ربیع النور بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ عظیم ماہ مقدس ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب کائنات نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور وہ عظیم نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا کہ جن کی وجہ سے جو مقصود کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی نہ بناتا، اور یہاں تک کہ فرمایا میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد عشاقان مصطفیٰ بڑے اہتمام سے مناتے، اور منانا بھی چاہیے کہ وہ عظیم نبی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا جو سارے جہانوں کے لیے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو سامعین، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو منایا جائے گا، حضور کی ولادت کی خوشی منائی جائے گی، وہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات بھی کرنا ہوگی۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، جھنڈیاں تو اٹھاتا ہے، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، حضور کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں اگر خاموش نظر آئے وہ بندہ، تو سمجھ لیں اس کا میلاد منانا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ میلاد منانا تو مستحب عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور اس وقت حضور کی ختم نبوت پر بات کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بول نہیں رہا، اس کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکل رہا، تو اس کا میلاد منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ادھر فرض ہے اور ادھر مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظیم عید ہے کہ جس عید کی خاطر ہی، جس عید کے صدقے ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے باقی دو عیدیں بھی عطا فرمائی۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو نعمت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم خوشی منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات، تو نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے، جس کی شان وراء الورا ہے، جن کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور وہ نبی کہ جن کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور عظمت والا میں ہوں، اور وہ نبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے حضور نے فرمایا مجھے شفاعت کا حق ہوگا، اور میں ہی سفارش کروں گا، اور میری سفارش کو اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر، وہ نبی عظیم عطا فرمایا، تو ہمیں پھر اس نبی کی ولادت پر خوشی بڑھ چڑھ کر منانی چاہیے۔ اور میرا نبی وہ ہے کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو صرف انسان نہیں بلکہ سمندر کی مچھلیوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ضرور منائیں، لیکن کوئی ایسی بات صادر نہ ہونے پائے کہ جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ ایسی خوشی، اتنی خوشی منانی چاہیے جو شریعت کے اندر ہے۔ اگر شریعت سے کوئی چیز باہر لے کے جانے والی ہے تو وہ ثواب نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔